وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری باتوں کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے کلام کو سنتی بھی ہے، پھر سمجھنے کے بعد اس میں لفظی اور معنوی تحریف بھی کرتی ہے اور جانتی بھی ہے کہ یہ ہمارا عمل غلط ہے، اور وہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب آپس میں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں الگ سے، تو کہتے ہیں کہ کیا تم اس بات کو ایمان والوں سے بتا دیتے ہو جس چیز کو اللہ نے تم پر کھول دیا ہے، تاکہ وہ تمہارے رب کے نزدیک حجت بنائیں؟ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو؟ ان تین آیتوں میں یہودیوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور پچھلی آیتوں کے اندر اس بات کا علم ہو چکا کہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی قدم بقدم کرتے تھے، اور جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ان کو ملتی تھی اس پر ناشکری کرتے تھے شکر کرنے کے بجائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں، اور پچھلی آیتوں کے اندر جو مفصل تذکرہ ہوا، گائے کا واقعہ ہوا اور من سلوا کی جو ان کے اوپر نعمتیں برسائی گئی، اسی طریقے سے پتھر سے ان کے لیے پانی نکالا گیا، 40 دن اللہ نے ان کو ایک ہی جگہ پر کھلایا اور پلایا، پھر بھی انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اور ان ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سختی کا اثر بتاتے ہیں کہ اس سختی کا اثر کیا ہوا۔ اب کچھ مسلمان، کچھ ایمان والے ایسے تھے جو امید اور طمع اور توقع کے ساتھ ان منافق یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے، لیکن جن لوگوں کے دل جو ہے سخت ہو چکے ہو اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کی بات اتری ہی نہیں، مسلسل اللہ کی طرف سے جو ہے خیر ہی اتر رہی ہو، پھر بھی ان کے دل جو ہے نہ ڈرے اور نعمت کے بجائے نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ دے اور شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرے، تو اتنی ساری باتیں ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم کو کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟
کہ جن کے دل سخت ہو گئے اور تمہارے باتوں کی وجہ سے، اصرار کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے لوگ؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے اور خاص طور پر قاضی ثناء اللہ صاحب بانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں ایک نقطے کی بات یہاں پر افتطمعون میں لکھی ہے کہ تطمعون کہتے ہیں اصل اس کا مطلب یہ ہے لالچ کرنا، یعنی ایمان والے جب یہودی منافق کو جب دعوت دیتے تھے توقع کے ساتھ، امید کے ساتھ دعوت دیتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان میں داخل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ تو یہاں پر نقطے کی بات لکھی ہے کہ یہ تو چاہے یہودیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم ایک عمومیت رکھتا ہے اپنے اندر اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں رہبری موجود ہے، تو اس میں نقطے کی بات یہ لکھی ہے کہ جب بھی کسی کو دعوت دی جائے، چاہے ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، اس امید کے ساتھ دعوت دی جائے کہ یہ قبول کرے گا، یہ قبول کرے گا۔ افتطمعون میں اس نقطے کی بات کو لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم کو اس بات کی توقع ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ایمان والے بار بار جب بھی ملاقات ہوتی تو ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اصرار کے ساتھ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ کافر ہے، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ایک اور بات یہاں پر مفسرین نے لکھی ہے کہ جو کافر ہو تو ان کے اوپر جو ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو ہے سختی کا مزاج نہ ہو، بلکہ نرم ہو کر ہمارا کام ہے ان تک دعوت پہنچانا، ان کو اسلام سمجھانا۔ اب اللہ کا کام ہے وہ ہدایت دے یا ہدایت نہ دے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان کے دل کی سختی کی مثال جو ہے اور وضاحت کے ساتھ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوا، کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا بھی اور اس کے بعد سمجھا بھی، پھر بھی جو ہے انہوں نے اللہ کے کلام کو بدل دیا۔ بات قبول کرنے کی بہت دور کی بات ہے، انہوں نے اللہ کے کلام ہی کو بدل دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک جماعت کون سی مراد ہے، تو یا تو یہ پوری بنی اسرائیل ہی مراد ہے، یا پھر جو ہے مفسرین نے اور زیادہ تر مفسرین نے اس کی جو ہے تشریح اور وضاحت یہی کی ہے کہ اس میں سے فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت کے مراد یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو جو کوہ طور پر لے کر گئے تھے وہ جماعت مراد ہے۔ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، اللہ کے کلام کو انہوں نے کوہ طور پر سنا بھی، پھر اس کو سمجھا بھی، لیکن اس کے اندر تحریف کر دی۔ کیا تحریف کر دی انہوں نے؟ کہ جب اپنی قوم کے پاس وہ 70 آدمی آئے تو ان میں سے جو کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے جو ہے صحیح بات بتا دی، بھائی اللہ نے اس کلام کو نازل کیا ہے اور یہ بات اللہ نے ہم کو بتائی ہے اور ہم تم تک اس طرح پہنچا رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کے اندر کیا تحریف کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام اتارا ہے اور اخیر میں یوں بھی کہہ دیا ہے کہ یہ احکامات ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہو تو عمل کرو، اور کچھ طاقت نہ ہو تو تم اس کلام کو چھوڑ سکتے ہو۔ تو انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے تورات کے اندر اس بات کو شامل کر دیا۔ یہاں پر ایک بات کو یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا صحیفے اتارے ہیں انبیاء علیہ السلام پر، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے۔ اسی لیے تورات کے اندر احکامات جو ہے عدل بدل گئے، انجیل کے اندر احکامات عدل بدل گئے، انہوں نے اپنے لوگوں نے جو ہے بدل دیے۔ لیکن قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے کہ اس کے اندر آج تک جو ہے کسی کی طاقت نہیں ہوئی کہ اس کو بدل دے۔ الفاظ تو بہت دور کی بات ہے، زبر زیر پیش کو بھی بدلنے کی طاقت نہیں ہوئی، اور ہوئی تو اللہ نے اس کو ناکام کر دیا ہے۔ ہاں معنوی تحریف ہو سکتی ہے، قرآن کریم کا جو ہے ایک ظاہری مطلب ہو، ایک جو ہے باطنی مطلب ہو، تو اس آیت کے مطلب کو جو ہے اگر کوئی بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، لیکن لفظی تحریف نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک لفظ قرآن کے اندر موجود ہے تو اس لفظ کو ہٹا کر کوئی دوسرا لفظ لا دیا جائے، تو یہ قیامت آ سکتی ہے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن تورات کے اندر ہوا، انجیل کے اندر ہوا،
اپنے ان کے لوگوں نے جو ہے اس کے اندر لفظی تحریف بھی کی، یعنی لفظ کو بھی آگے پیچھے کر دیا، اور معنوی تحریف کی، یعنی جو اصل اس آیت کا مطلب نکلتا تھا اس کو اپنی طرف سے مطلب بیان کر کے لوگوں تک پہنچا دیا، جس کو اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، سوچنے اور سمجھنے کے بعد بھی انہوں نے اس کے اندر رد و بدل کر دیا، وهم يعلمون، اور یہ جانتے تھے کہ یہ ہمارا عمل درست نہیں ہے، یعنی ہم جو تورات کے اندر جو آگے پیچھے کر رہے ہیں، احکامات کو بڑھا رہے ہیں، اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، لفظی تحریف کر رہے ہیں، معنوی تحریف کر رہے ہیں، اور غلط بیانی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کو اس بات کا علم تھا کہ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ کر رہے تھے، تو بتاؤ اس کا دل کتنا سخت ہوگا، جس کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے غلط ہے پھر بھی اس کو صحیح بیان کر رہا ہے، جس کو معلوم ہے کہ یہ چیز صحیح ہے پھر بھی لوگوں کے سامنے غلط بیانی کر رہا ہے، تو وہ آدمی جو ہے کبھی بھی اچھی بات کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ ان کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، آپ کے کہنے سے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، انہوں نے کلام کو سن بھی لیا ہے، مان بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، پھر بھی جو ہے اس کے اندر لد و بدل کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، یعنی یہودیوں کے اندر سے کچھ منافق کی ایک جماعت تھی، اور جب اپنے لوگوں سے ملتے تھے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور جب اپنے لوگوں سے ملتے تھے خلا کے اندر، یعنی ایک ایسی جگہ پر آس پاس کے اندر کوئی مسلمان اور ایمان والا موجود نہ ہو، صرف اپنے ہی لوگ موجود ہوں، تو اس وقت کہتے تھے ان سے جو ہے کہتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، یعنی جب اپنے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے تو ان یہودی عالموں کے اندر سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس جماعت کو یوں کہتے تھے کہ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ایمان والوں سے وہ ساری باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، یعنی توریت کے اندر اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بشارت دی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، آخری نبی ہے جن کے نبوت آخری ہوگی، نبی بھی آخری ہوں گے، اور توریت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا حلیہ بھی بیان کیا گیا تھا، تو ساری باتیں ایسی تھی کہ یہ منافق کا جو ٹولہ تھا چھوٹا سا، وہ اپنی باتوں کے اندر کبھی کبھی جو ہے ایمان والوں کو یہ ساری باتیں بیان کر دیتا تھا۔ تو یہ منافق جو ہے یہودی عالم جو لوگ تھے وہ اس جماعت کو اس طرح آپس میں کہتے تھے لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ حجت قائم ہو جائے تمہارے رب کے نزدیک، یعنی ظاہر سی بات ہے یہودیوں کی بات جب مسلمانوں تک پہنچے گی، یہودیوں کی بات جب مسلمانوں تک پہنچے گی تو مسلمانوں کو کیا لگے گا کہ تورات کے اندر ہی جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حقانیت بیان کر دی ہے، اور یہ لوگ تورات کو مانتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حجت قائم ہو جائے گی کل قیامت کے دن، جس کو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اور خود یہودی عالم کہتے تھے کہ اللہ کے نزدیک تم تو جو ہے اپنا سامان جو ہے تم ان کو دے رہے ہو حجت قائم کرنے کا، یعنی خود جو ہے اپنی دلیل تم ان کو دے رہے ہو، کل قیامت دن جب ہمارے سامنے اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی اور ساری بات جب کھل کر آ جائے گی تو مسلمان سیدھی سیدھی بات اللہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ تورات کے اندر تو اللہ کے نبی کا حلیہ موجود تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری ہونے کی بشارت موجود تھی، اور ساری باتیں اللہ کے نبی کی موجود تھی، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، کیونکہ یہودی جو ہے وہ اس بات کو یہ اپنے خیال میں سوچتے ہیں کہ شریعت موسوی آج بھی چلتی ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ پہلے جتنے بھی مذاہب تھے اور جتنی بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں اتاری تھی وہ ساری کتابیں جو ہے منسوخ ہو چکی ہیں، ہمارا اس پر صرف ایمان ہے، لیکن عمل ہم جو ہے صرف قرآن پر کریں گے، ان کتابوں پر نہیں کریں گے، چاہے آج کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی پچھلی کتابوں پر جو ہے اپنا ایمان رکھتا ہو، لیکن اس پر عمل کرنے کی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، عمل صرف قرآن کریم پر ہوگا۔ افلا تعقلون، تو یہ یہودی جو ہے ان جماعت کی کیسے تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے، اپنا سارا سامان تم ان کو دے رہے ہو، کل قیامت کی حجت ہمارے لیے قائم ہو جائے گی، سارے جو ہے چٹھا کھل جائے گا کہ ہم جو ہے جانتے تھے پھر بھی ہم نے عمل نہیں کیا،
اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس آیت کو بیان کر کے یوں فرمایا، یہودی عالموں سے مخاطب کر کے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان لوگوں کو تم اس بات کا جو ہے یہ بات تم کہو گے کہ تم کو جو ہے مسلمانوں کے سامنے توریت کی باتیں نہیں رکھنی چاہیے، تم رکھو گے یا نہیں رکھو گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہے؟ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو؟ تمہارے کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تمہارے کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے کہ تم کسی بات کو چھپاؤ یا کسی بات کو ظاہر کرو، کیونکہ اللہ کو ساری باتیں معلوم ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے، صرف کتاب کی بات نہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جب اللہ دلوں کی باتوں کو جان سکتا ہے تو تمہاری زبان کی اور کلام کی بات کو نہیں جانے گا؟ توریت کے اندر کیا لکھا ہے؟ بھائی جس اللہ ہی نے قرآن اتارا ہو اس اللہ کو معلوم نہیں ہوگا کہ توریت میں کیا لکھا ہے؟ توریت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا بشارتیں دی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے انجیل میں کیا بشارتیں دی گئی ہیں؟ جس اللہ نے قرآن اتارا ہے اس اللہ ہی کو معلوم نہ ہو، یہ بات نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے ذہن کو بالکل صاف کر دیا کہ آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ توریت کی بات مسلمانوں تک نہ پہنچے اور اللہ کو معلوم نہ ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کو ساری باتیں معلوم ہیں، تم کیا چھپاتے ہو، تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، مسلمانوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں کیا چیز تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفسیر کریں گے کہ یہود عالم جو ہے صرف جو ہے پیسوں کی لالچ میں اور چند کوڑیوں کی لالچ میں اصل جو ہے تورات کے احکام کو چھپاتے تھے اور من کی بات ان کو بتاتے تھے۔ جب آدمی کے سامنے من کی بات ہوتی ہے نا تو وہ سامنے والے سے خوش ہو جاتا ہے کہ یار تم نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا، تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ اور جب اس کے من کی بات نہیں ہوتی اور صحیح شریعت کے معنی میں بات ہوتی ہے اور اس کو کڑوا لگتا ہے تو اس کا جو ہے اس سے کام بنتا نہیں ہے، تو وہ اپنے کام نکلوانے کے لیے اور چند کوڑیوں کے خاطر، چند رقموں کے خاطر جو ہے قرآن کو بیچ دیتے تھے، غلط بیانی کرتے تھے۔ تو گویا ان 3 آیتوں کے ذریعے سے عزیز و بزرگوں یہ سبق بہت بڑا یہ ملا کہ قرآن جو ہے کسی حالت میں بدلنے والا نہیں ہے۔ ہاں قرآن کے اندر اللہ نے یہ ضرور طاقت رکھی ہے کہ وہ انسانوں کو بدل دے گا، کہ جو قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا اور اس قرآن کے اوپر اپنی عملی زندگی جو ہے ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ قرآن لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو اللہ نے بدلا ہے اس قرآن کے ذریعے سے۔ بہت سارے منافق، بہت سارے یہودی اور بہت سارے جو ہے مشرکین اللہ کے نبی علیہ السلام کی حالت نماز میں قرآن کی تلاوت کو سنتے تھے، اور واقعات موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ جب اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے تو مشرکین جو ہے ان کو ڈراتے تھے کہ اپنے کانوں میں روئی ڈال دو تاکہ کلام تمہارے کان میں پڑے نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جادو ہے۔ اب ان کو ایسا لگتا تھا کہ یار چلو اپنی جو ہے روئی نکال کر غور سے سنے تو صحیح کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، کہ نماز میں پڑھ کیا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کعبہ میں جو ہے نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس طرح ایک یہودی، ایک کافر آیا، اس نے قرآن کو سنا تو اس نے کہا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام پھیری اور اپنے حجر مبارک میں گئے، آدمی پیچھے پیچھے گیا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس قرآن کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ صلاحیت رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر وہ قدرت رکھی ہے کہ یہ انسانوں کی زندگی کو بدل سکتا ہے، انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم عمل کریں۔ کیونکہ اللہ نے ایک ایسی کتاب ہم کو دی ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ انجیل میں ہوا، تورات میں ہوا، لیکن قرآن میں رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج قرآن ویسا ہی موجود ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا۔ تو اس قرآن پر عمل کر کے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کر کے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے